السلام دوستو آج آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اور مسجد میں خود جھاڑو دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب لگایا۔ عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کیا اور کر کے دکھایا۔ آپ کے کرتا مبارک پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ مہینے میں صرف ایک مرتبہ گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میرے 2 وزیر ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 وزیر زمین میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے 2 وزیر ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 وزیر زمین میں۔ آسمان میں جو 2 وزیر ہیں، ایک کا نام جبرائیل اور دوسرے کا نام میکائیل ہے، اور جو دو زمین میں وزیر ہیں، ایک کا نام ابوبکر اور دوسرے کا نام عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر اور عمر کس بات پر جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا۔ ابوبکر کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور عمر کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ ابوبکر تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے اور عمر تیری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بائیں جانب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میری دائیں جانب ابوبکر ہے اور بائیں جانب عمر ہے، اور اسی طرح ہم قیامت کے روز جب میں قبر میں سے اٹھوں گا تو ابوبکر میری دائیں جانب ہوگا اور عمر میری بائیں جانب ہوگا، اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ آپ کے قدم مبارک میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اٹھائے جائیں گے، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اٹھیں گے تو اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ جن راہوں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گزر جائیں شیطان وہ راہیں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت محل جس کی 1 اینٹ موتی کی، 1 اینٹ یاقوت کی، 1 اینٹ زمرد کی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ محل کسی قریشی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریشی تو میں ہی ہوں، یہ محل میرے ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہونے ہی لگے تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ مدینے کی ایک مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو پوچھ عمر سے ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے بیس بدل کر، ایک خیمے کے پاس سے گزرے تو اندر سے بچے رو رہے تھے۔ باہر سے آواز دی کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اندر سے خاتون سے آواز آئی کہ بھوکے ہیں اس لیے رو رہے ہیں۔ خالی ہانڈی اس میں بھی پانی رکھا ہوا ہے، بچوں کو دلاسا دینے کے لیے بھی کھانا پکتا ہے، میں تمہیں ڈال کے دیتی ہوں تو اسی میں بچے سو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر کپکپی تاڑی ہو گئی۔ فوراً اپنے نوکر کو ساتھ لیا اور بیت المال میں سے راشن اکٹھا کر کے اپنے کمر پہ لادا اور فوراً چلنے کا کہا۔ نوکر اسلم نے کہا یہ میں اٹھا دیتا ہوں۔ فرمانے لگے قیامت والے دن بھی تو میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا۔ اس عورت کے گھر گئے، جا کے راشن دیا تو سب بچوں نے کھانا کھایا، خوش ہو گئے، سارے ہنستے ہوئے سو گئے۔ تو وہ عورت کہنے لگی عمر کی جگہ تم کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ فلاں تم کون ہو؟ میں بھی عمر کے دربار میں ہوتا ہوں۔ چنگیز خان نے اس سے بڑے علاقے فتح کیے، اسکندر تیمور نے بھی اس سے کئی زیادہ علاقے پر حکمرانی کی، لیکن ایسا حکمران نہ دیکھا جو راتوں کو گشت کیا کرتا تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ نماز پڑھاتے ہوئے نماز ہی میں آپ کو خنجر لگا اور 27 ذی الحج کو 3 دن زندہ رہنے کے بعد 1 محرم کو آپ کی وفات ہو گئی۔ بیٹے کو بھیجا جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنی ان سے اجازت لے لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھیں۔ فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مجھ پر فضیلت حاصل ہے، اجازت ہے میری طرف سے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے۔ فرمانے لگے عمر رضی اللہ عنہ سے عمر موت سے ڈر گئے ہو کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد آنے والی گھاٹی سے ڈر گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے خود آپ سے کی اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ابوبکر اور عمر جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گواہ رہنا،
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں گواہ ہوں، میرا بیٹا حسن بھی گواہ ہے، ساتھ امام حسن رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 نام لے کے ان صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی بغض لے کے کوئی بھی انسان جو راتوں کو تہجد گزار ہو، سجدے کر کر کے اس کے ماتھے پر محراب پڑ چکا ہو، ذرا سا بھی بغض لے کے مرا تو وہ جہنمی ہوگا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو کہنے لگے میرا سر زمین پہ رکھ دو، وہ بیٹے نے پنڈلی پر رکھ دیا، غصے سے بولے میں نے تم سے کہا ہے زمین پر رکھ دو، بیٹے نے زمین پر رکھ دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرے کو مٹی میں رکھ دیا تو کہنے لگے کہ اے میرے رب، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ یہی فکرہ بار بار دہراتے دہراتے ان کی وفات ہو گئی، اور یہ ان کی زندگی کے آخری الفاظ تھے۔ یہی شخص 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا اسی طرح اپنی جان دے بیٹھا۔ یہ تھے جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کچھ واقعات۔ آپ سب سے یہی کہوں گا کہ ہمیں بھی ان کی زندگی پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ کہوں گا ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔